اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت یہ بہت ہی عظیم صفتیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ اللہ بہت زیادہ غفار بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ غفار کتنا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ کر کے اس کے بعد استغفار نہیں کرو گے پھر میں تمہاری جگہ پر ایسے لوگ لے آؤں گا جو مجھ سے گناہ کر کے معافی مانگیں گے، پھر ان کو میں بخش دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین کو ایسے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں جو توبہ استغفار کرتے ہیں گناہوں کے بعد۔ گناہ تو ہر کسی سے ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن بہترین بندہ بہترین انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، اس زنگ کو اتارنے کے لیے بہترین نسخہ جو ہے وہ توبہ استغفار ہے۔ اس کی آسان مثال سمجھ لیں کہ کوئی بندہ جو ہے مٹی کے اندر لت پت ہو، میل کچیل سے ہو، تو کوئی شخص خوشبو لگائے گا اپنے اوپر، پہلے نہائے گا، کپڑے صاف ستھرے پہنے گا، پھر جو ہے وہ خوشبو لگائے گا۔ اسی طرح استغفار کی فضیلت ہے کہ کوئی بھی تم ذکر اذکار کرو گے، عبادت کرو گے، اگر اندر دل جو ہے سیاہ اور کالی ہوئی پڑی ہے تو اس کا اثر، اتنی لذت اتنی مٹھاس آپ کو نہیں ملے گی۔ نماز کے اندر ذکر اذکار کے اندر وہ مٹھاس اور لذت سکون کب ملے گا؟ جب آپ کی دل صاف ستھری ہوگی، جب دل استغفار آپ کثرت سے کریں گے، توبہ استغفار کریں گے تو دل کی صفائی ہوگی۔ جب دل کی صفائی ہوگی پھر آپ کو مزہ آئے گا عبادت کے اندر، ذکر اذکار کرنے کے اندر۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، ایک ایک مجلس کے اندر، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ سارے معاف ہیں۔ تو جو عظیم شخصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی استغفار کر رہی ہے، دن میں 100 مرتبہ استغفار کرنا، ایک ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرنا، اس کے گناہ معاف ہیں، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی استغفار کیوں کیا کرتے تھے؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے بسا اوقات دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول استغفار کیا کرتے تھے۔ دل کی صفائی ہو پھر عبادت کرنے کے اندر مزہ آتا ہے۔ استغفار کی فضیلت کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے تو مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے جان لیا کہ اس کے لیے ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ پھر وہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بندہ جانتا ہے کہ اس کے لیے رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور پکڑنے والا بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے گناہ کو معاف کرتا رہتا ہے۔ جب تک بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ فلیغفر ما شاء، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہتا ہے تو کر جو چاہے کر۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یعنی استغفار کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ جتنے بھی گناہ چاہے کرتا رہے، استغفار کرتے جاؤ گے سارے کے سارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، پھر ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے۔ بھائی وہ سید الاستغفار ہے نا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، وہ جو صبح شام پڑھنے والا یقین دل کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صبح کو پڑھ لے شام تک فوت ہو گیا جنت میں، پھر شام کو پڑھ لے صبح تک فوت ہو گیا جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی عظمت والی وہ سید الاستغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، جہاد سے بھاگا ہوا ہو، جہاد سے بھاگا ہوا ہو، وہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ جو ہے استغفار یہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اتنی بڑی فضیلت ہے استغفار کی۔